جی عزیزان، میں اپنی یہ بات اپنے ان عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں، کراچی کے اس سانے کے حوالے سے جو 18 اکتوبر 2007 کو پیش آیا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ایک سیاسی پارٹی کی لیڈر ہیں، ان کی آمد کے موقع پر ہوا۔ اس آنے پر اور اس افسوسناک واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی دکھ اور غم کا اظہار کیا جائے، وہ کم ہے۔ اس میں 139 یا 40 معصوم جانوں کا جو نقصان ہوا، وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز کم از کم میری سمجھ سے بالا ہے کہ اتنی پڑھی لکھی خاتون، اتنی سمجھدار ایک سیاسی پارٹی کی لیڈر، جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی اور دنیا کے مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں، ان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں جب یہ وزیر اعظم تھی، اتنی سوجھ بوجھ رکھنے والے نہ جانے یہ خاتون کیوں اتنی خود غرض ہو گئیں، کیوں اتنی اپنی نمود و نمائش کی لالچ میں آ گئیں کہ انہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ میں پاکستان صرف اس لیے آ رہی ہوں کہ مجھے اپنی غریب عوام کا خیال ہے، میں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتی ہوں، جب ان کو اطلاع مل چکی، جب ان کو کہا جا چکا، جب انہوں نے لیٹر تک لکھ دیے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو کہ یہ ہوگا تو میں فلاں کو نامزد کرتی ہوں، تو انہوں نے کیوں نہیں ان معصوم لوگوں کو کہا کہ دیکھیں مجھے اس چیز کا خدشہ ہے، مجھے آپ کی جانوں کی فکر ہے، اور میں قطعی نہیں چاہتی کہ میرے ملک کے کسی ایک معصوم جان جو ہے وہ بھی ضائع ہو، اور یہ کہتی کہ آپ لوگ قطعی طور پہ میرے استقبال کے لیے نہ آئیے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں، میں جب پہنچ جاؤں گی تو میں خود آپ سے رابطہ کر لوں گی۔ دیکھیے انسان اپنی کتنا خود غرض اور اس خود غرضی میں کتنی دور تک چلا جاتا ہے۔ اس کی صرف میرا مطلب یہ کوئی ان پڑھ، یہ کوئی بیوقوف خاتون نہیں ہے یہ کہیں جی کہ مجھے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تمام ان لوگوں کو کیوں مجبور کیا، کیوں انہوں نے چاہا کہ جی میرے استقبال کے لیے اتنے لوگ بڑے فخر سے یہ کہہ رہی تھی کہ جی دیکھیے 30 لاکھ لوگ 3 ملین میرے پاس۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلا جاؤں، میں صرف ایک ان خاتون کے بارے میں یا ایک لیڈر کے بارے میں، یہ تقریباً یہ پاکستان کے ہر لیڈر، پاکستان کے ہر سیاسی لیڈر کا یہی حال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک مداری ہے، یہ خود غرض ہیں۔ یقین کیجیے دس از فیکٹ کہ ان لوگوں کو پاکستانی عوام کا قطعی کوئی خیال نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کی معصومیت، ان کی سادگی اور کچھ ان کی جہالت جو ہے اس سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے۔ آپ لوگ جمہوریت مانگتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روٹی کی ضرورت ہے، آپ کو سر پہ سائے کی ضرورت ہے، آپ کو چار دیواری کی ضرورت ہے، آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک صاف اور صحت مند ہوا کی ضرورت ہے، آپ کو روزگار کی ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جمہوریت، یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ وہ خاتون خود، صرف واحد ایک خاتون جو ہیں، وہ چاہے ان کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، انہوں نے
ایک بلٹ پروف جیکٹ پہنی کہ اپنی جان کو انہوں نے محفوظ کیا. وہ کہتی ہیں کہ جی میری جان کی پرواہ کوئی نہیں ہے, مجھے تو صرف عوام کی فکر ہے. اور جیکٹ انہوں نے خود پہنی ہوئی ہے اور عوام کو انہوں نے بموں کے حوالے کیا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, میں پھر وہی کہوں گا کہ مجھے چونکہ اس سانحے اس واقعے کے حوالے سے اس خاتون کی بات کرنی پڑ رہی ہے, بصورت دیگر this my message is to all those the party leaders who are claiming and who are making the big promises that we are the real one faithful, we are the loyal one, we are the one who wants to take care about the Pakistani people. It is absolutely lie. This is not true. وہ خاتون میری نظر میں اپنے مفادات کے لیے پاکستان آئی ہیں. وہ اپنے بلینز آف ڈالرز کے وہ جو مفادات ہیں وہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے اوپر جتنے یہ چیزیں ہیں ان کے لیے آئی ہیں. ادروائز ہی ہیز اے ویری لگزوریس لائف. بچے ان کے باہر امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, خامد ان کے کا علاج امریکہ میں ہو رہا ہے. شی ہیز اے بگ ہاؤس ان دبئی, شی ہیز اے بگ ہاؤس ان لندن, شی ہیز اے بگ ہاؤس ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. پاکستان کی اگر عوام کا ان کو خیال ہو تو کوشچن از دس ون کہ آپ اس طرح سے آئیں اور آپ یہ باتیں کریں. سوال ہے کہ اتنا عرصہ آپ کو 2 دفعہ پاکستان کی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں. What you did for these peoples. آپ یہ باتیں کہ جی ہم نے انٹرنیٹ دے دیا, یہ باتیں جی ہم فیکس مشینز لے آئے. آپ کی پاکستان کی جو 80% عوام ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ جمہوریت, وہ فیکس مشین, وہ انٹرنیٹ, وہ کاریں, یہ چیزیں نہیں ہیں. ان لوگوں کی 80% عوام کی جو ضرورت ہے وہ روزگار ہے, وہ ان کے سر پہ سایہ ہے, وہ ان کے منہ کا نوالا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم ہے. اگر یہ چیزیں, اگر یہ کوئی مینڈیٹ لے کے آئے جو دنیا کے ساتھ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں, یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ بنا لیں, وہ بنا لیں, ایسا کر لیں, ویسا کر لیں, ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف اگر آپ اس چیز پہ توجہ دے دیں کہ ہم نے ماحول کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے, وہ صحت مند بنانا ہے, ہم نے ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے, ہم نے ان لوگوں کو روزگار فراہم پہنچانا ہے, تو یہ ضرورت ہے. اب یہ عوام جو ہے یہ اپنی سادہ لوہی, اپنی فرسٹریشن, اپنی جہالت کی وجہ سے, اور ان کے پاس کوئی کام نہیں, وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہ چند فکرے کہ ہمیں بہت افسوس ہے, ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, کیا ان ماؤں کو وہ بیٹے واپس مل جائیں گے؟ کیا ان بیویوں کو وہ خامد واپس مل جائیں گے؟ کیا ان بچوں کو وہ باپ مل جائے گا؟ آپ سوچے تو صحیح, آپ غور تو کریں. آپ نے تو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اقتدار اور ہر اس اپنے اس بزنس کے لیے, اگر وہ مرے ہیں تو اس لیے مرے ہیں, وہ کسی غریب کی جان بچاتے ہوئے تو نہیں مرے. وہ اگر پیرس میں مرے ہیں تو کسی غریب کی جان بچاتے ہوئے نہیں مرے. بھٹو صاحب اگر پھانسی پہ چڑھے ہیں تو اپنی انا کے لیے چڑھے ہیں, وہ کسی غریب کے لیے پھانسی پہ نہیں چڑھے. بیوی آپ اگر آئی ہیں تو آپ اس طرح سے نہیں آئیں کہ آپ چپکے سے آ جاتی ہیں, آ کے کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کہتی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھو, میں آ رہی ہوں, میں آ کے دیکھتی ہوں کہ کیا ہے. آپ کو تو پتہ صاف پہلے لوگوں نے بتایا, آپ خود کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اطلاع دی جا چکی کہ یہ ہوگا. آپ نے پھر اس کے باوجود لوگوں کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ نہ آئیں, کہ اس پہ اس میں نقصان کا, جان کا خطرہ ہے, میری جان کا بھی اور آپ کا بھی, اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو, آپ اپنے گھروں میں رہیں. آپ کی سب سے بڑی بددیانتی, سب سے بڑی بددیانتی, اس کی سب سے بڑی مجرم میری نظر میں آپ ہیں کہ جو آپ جانتے بوجھتے ہوئے اور آپ یہ کہہ سکتی تھی اور آپ نے یہ نہیں کیا. بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی, یہ اس پہ میں بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کے باعث. لیکن پاکستانی عوام کو اپنا خود خیال کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ تو آپ کا کبھی خیال نہیں کریں گے. تو اس چیز پہ میں مزید پھر بات کروں گا.